أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کے مبارک اور مقدس مہینے میں اہل حق کے جتنے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کا عنوان اور موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتا ہے۔ یہاں کے دوستوں نے بھی خوبصورت عنوان چنا، سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سیرت کے عنوان پر ہونے والے جلسے، اجتماع، کانفرنسیں، پروگرام آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا
جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی۔ اور اس میں جو خطیب صاحب آئے ہیں، عالم آئے ہیں، مقرر آئے ہیں، ان کی پوری تقریر اس بات کے بیان کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی بڑے حسین تھے، ہمارے نبی بڑے جمیل تھے، آپ کی زلفوں کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ مسئلہ آپ کے ہونٹوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، آنکھیں خوبصورت تھیں، زلفیں خوبصورت تھیں، شروع میں میری بات کو آپ نے محسوس نہیں کرنا، میرے آقا کے حسن کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔ آپ کے جمال کو بیان کرنا، آنکھیں، زلفیں، ہونٹ، رنگ، اس کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں۔ ایک وضاحت ہاتھ جوڑ کے کر لیتا ہوں، باہر نکل کے یہ نہیں کہنا کہ بندیالوی آیا تھا اور وہ کہہ گیا ہے کہ ہمارے نبی حسین ہی نہیں تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ صرف حسین نہیں، حسینوں میں آسن ہیں۔ آپ صرف جمیل نہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں۔ میری پوری جماعت کا یہ نظریہ ہے، خیال ہے، تو سن میرے والے پاسے دیکھو، بیٹا ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھو، یہ من تو سا شروع تھپکار دیتا نا، پھر ساری تقریر میری یہیں ہی ہو جائے، چھوڑ دیں آپ۔ اگر میں اپنے نبی کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دوں نا، خدا دی قسم میرے نبی دے ہونٹاں دی توہین ہو جائے گی۔ گلاب کی پنکھڑی میرے نبی کے ہونٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی زلفوں کو رات کی تاریکی سے مثال دے دوں نا تو میرے نبی کے زلفوں کی توہین ہو جائے گی۔ اگر میں آپ کے پسینے کو کستوری اور عنبر کے ساتھ مثال دے دوں نا، خدا دی قسم میرے نبی دے پسینے دی توہین ہو جائے گی۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، پھر ایک دفعہ سنو، کہہ یہ رہا ہوں کہ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔ آج میں نے اپنے نبی کی اصل سیرت آپ کو سنانی ہے۔ ماشاءاللہ، ساری تقریر اسی میں صرف کر دیتے ہو، حسین تھے، جمیل تھے، اور جلسہ سیرت پہ کر رہے۔
حسن میں میرا نبی با کمال ہے، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، سبحان اللہ کھڑج کنجوسی نہیں کرنی، ذرا انگلیوں پہ گنو، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آب جو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں۔ ام معبد نے کہا تھا اپنے خامند کو جب اس نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے خیمے میں کون آیا تھا، تو ام معبد نے کہا تھا وسیم قسیم، جو حسین ہمارے خیمے میں آیا تھا نا اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے، اس کی تہ میں نہیں اترو گے۔ بس سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا، میرے انداز کو دیکھا آپ نے کہہ دیا تہ میں نہیں اترو گے۔ جتنا بھی کوئی خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، ایک مرتبہ دیکھو، دو مرتبہ دیکھو، تین مرتبہ دیکھو، چار مرتبہ دیکھو، 10 مرتبہ دیکھو، آخر اچ بندہ اک جاندہ، بندہ آکھیا دا دفع کرو۔ یہی ہے نا، یہ رات 2 بجے جو ہمارے نوجوان کان کے ساتھ موبائل لگا کے گلیوں میں پھرتے ہیں رات 2 بجے، اے اپنی اماں نال گل کر دیں، اودر پیسن اماں واسطے، دکانوں کے تختوں پہ بیٹھے ہیں، رات 2 بجے ہیں، ہم وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ اپنی محبوبہ سے بات کر رہے ہیں، دنیا جہان کا جھوٹ انہوں نے ساری رات بولا ہے، تیری کمر ایسی ہے، تیرے ہونٹ ایسے ہیں، تیرے بال ایسے ہیں، تیری آنکھیں ایسی ہیں، تیرا جسم ایسا ہے، تیرے ہاتھ ایسے ہیں، بس اللہ نے ایک کوئی شے بنائی ہے اور تو ہے، اس کی تعریفیں کر 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 کے ساری رات وہ محبوبہ مل گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر آ گئی، مہینے کے بعد کہتے ہیں تو تے ڈین ہے، نکل گیا نا سارا بھوت۔ جتنی بھی حسین چیز ہو اسے بار بار دیکھو تو بندہ اک جاتا ہے، چھوڑو یار۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے خیمے میں آیا تھا اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی حسین نظر آئے۔ وسیم قسیم، اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی حسین نظر آئے۔ آج ساریاں گلاں من تھوڑی سطح تے اتر کے سمجھانیاں پہ گئی ہیں۔ جس طرف سے دیکھو، کیا مطلب؟ ایک آدمی اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جو میری محبوب ہے اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہونٹ جتنے خوبصورت ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے خیمے میں آیا تھا نا اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی حسین نظر آئے۔ میرے نبی سے نہیں، نبی پاک کا نعرہ لگانا ہے تو پھر زور سے لگانا۔ حسن کا انکار نہیں ہے، خدا کے لیے ہم پروپگنڈے کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں نے چاروں طرف توپیں ہم پر فٹ کر رکھی ہیں، میرے تے زیادہ کر رکھی ہیں نہیں۔ جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ فیس بک پہ کمنٹ کرتا ہے اور میری کردار کشی کرنے لگ جاتا ہے۔ خدا کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حسین نہیں تھے، آپ کے متعلق حسان ابن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ پہلی نعت کی محفل تھی جو مسجد نبوی میں سجی تھی۔
نعت خان تھا میرے نبی کا صحابی حسان، میرے نبی نے حسان کو منبر پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ اس نعت کی محفل میں سننے والے کون ہیں؟ نعت سننے والے کون ہیں؟ بندیالوی اگر سننے والوں کا تعارف ایک جملے میں کر دے تو پھر سبحان اللہ تو بنے گا۔ ایک جملے میں تعارف کرواتا ہوں، سننے والے وہ لوگ ہیں اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ کہ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والے وہ لوگ ہیں۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شیر نموس صحابہ، علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ سننے والے وہ لوگ ہیں جو اتنے مقدس ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے سے ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ محفل میں وہ لوگ ہیں، منبر پہ ایک نعت خان ہے اور وہ کہتا ہے خلقت مبرام من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ نہ کوئی ظاہر میں عیب ہے، نہ کوئی باطن میں عیب ہے، نہ کوئی باہر عیب ہے، نہ کوئی اندر عیب ہے۔ کانکا قد خلقت کما تشاؤ، جب میں آپ کا حسن دیکھتا ہوں، زلفیں دیکھتا ہوں، آنکھیں دیکھتا ہوں، ہونٹ دیکھتا ہوں، ابرو دیکھتا ہوں، رخسار دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں، میں انج لگدا جیڑے رب تن بنا رہے آئی نا تیرے کولو پوچھ پوچھ کے بنا رہے آئی۔ کانکا قد خلقت کما تشاؤ۔ پھر آپ کی سطح پہ اتر آتا ہوں یار ایک مرتبہ، کبھی لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، بازار میں جائیں، آپ تو دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، ساڈا سرگودا بھی پلوؤں دا شہر، ایڈا کوئی شہر نہیں بے اسلام آباد، اور وہاں عورتیں ہیں اور بازاروں میں پھر رہی ہیں، کوئی بڑی سونی شہر نظر آوے نہ بازار وچ تے 4-5 دوست اکٹھے جا رہے ہوئے ایک دوے نو آرک مار کے آدھن اللہ ہی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے، اللہ ہی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے۔ حسان کہتا ہے کانکا قد خلقت کما تشاؤ، جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو یہاں تھوڑا سا خطیبانہ رنگ اختیار کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں بالکل تھکا ہوا ہوں اور میں صدمے سے بھی نڈھال ہوں، ظاہر بات ہے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا، دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کیندیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے پیراں دے تلوے کیندے بناواں۔ اور میرے نبی جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں فرش پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند 2 ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں۔ کانکا قد خلقت کما، حسن کا انکار نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے، یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی آسان سی، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ حسین نہیں تھے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی خوبصورت تھے، آنکھیں بھی خوبصورت تھیں، ہونٹ بھی خوبصورت تھے، زلفیں بھی خوبصورت تھیں، رنگ بھی خوبصورت، خد و خال خوبصورت، ابرو خوبصورت، زلفیں خوبصورت، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو تھی نا۔ علماء کرام بندیالوی کی بات اگر پسند آ جائے کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، حسن کی ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں، لیکن مکے سے باہر میرے نبی کو جانتا کوئی نہیں۔
کسی کو پتہ نہیں کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے. نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ عراق والے جانتے ہیں، نہ حبشے والے جانتے ہیں. حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، دیانت بھی ہے، لیکن مکے سے باہر میرے نبی کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. میں نے سیرت کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب میرے نبی نے وہ بیان کرنا شروع کیا اور قرآن اترنا شروع ہوا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی مچنے لگ گئی تھی. پھر ہر طرف محمد محمد ہونے لگ گیا. کب جب تاج نبوت پہنا، جب میرے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا، یہاں سے میرے نبی کا کمال شروع ہو گیا. یہ اصل سیرت. آپ میں پڑھے لکھے لوگ، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں. آپ جتنے بھی حسین ہوں، میں نے حسن بیان بھی کر دی، جتنی میری طاقت تھی میں نے بیان کی. آپ اس سے بھی حسین تھے. جتنا میں نے بیان کیا آپ اس سے بھی بڑے حسین. آپ کے حسن کو کما حقو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ جتنے بھی حسین ہوں، جتنے بھی جمیل ہوں، جتنے بھی خوبصورت ہوں، خدا لگتی بات کہیے، اس میں کمال آپ کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ اور جلسہ کس کی سیرت پہ کر رہے ہو اور بیان کیا کر رہے ہو جس میں نبی کا اپنا کمال ہی کوئی نہیں؟ جتنی خوبصورتی ہے، جتنا حسن ہے، اس میں میرے نبی کا کمال کوئی نہیں. کمال کس کا ہے؟ جس نے حسن عطا کیا ہے. شاید کسی عالم نے یہ بات بیان نہ کی، اور میں نے بھی یہ بات پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنی. اود کے میدان میں میرے آقا کا سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ گیا تھا، جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا سامنے والا دانت. یہ سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جائے نا، حسن میں عیب ہے، بندہ حسین نہیں رہتا. اس کے بعد بندہ بات کرے اچھا نہیں لگتا، اس کے بعد بندہ مسکرائے اچھا نہیں لگتا. سامنے والا دانت ٹوٹ گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکراتے تھے نا، جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا، باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا تھا. اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دی؟ اور جلسہ کس کا کر رہے ہو؟ اس کو بیان نہیں کرو گے. وہ جو 40 سال کے بعد تاج نبوت میرے نبی نے پہنا اور قرآن میرے نبی پہ اترنا شروع ہوا اور میرے نبی نے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، رب کا پیغام سنانا شروع کیا، اس پر پردے کیوں ڈالے ہیں خطیبوں نے؟ سیرت کے جلسے میں مقررین نے اس پیغام پر پردے کیوں ڈالے ہیں؟ اشاعت التوحید و سنہ کے جو خطباء ہیں، علماء ہیں، مقررین ہیں، ان پر رب کا فضل ہے کہ وہ لوگوں کو تقریروں میں رب کا قرآن سناتے ہیں، نبی کا پیغام سناتے ہیں. میرے نبی مکے والوں سے اللہ کی ذات نہیں منوانا چاہتے تھے. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی آیا ہے جو موحد ہمارے دوست ہیں، وہ تو ہیں ہی موحد توحیدی ہیں. میں تو تقریر کرتا ہوں، دوسرے مسلک کے کوئی بھائی میری تقریر سنیں، اللہ کرے وہ میری تقریر میں آئے، میری بات کو وہ سنیں. آپ کے لیے تو میں اتنا کرتا ہوں کہ جو گلشن باغ توحید والا رب نے آپ کے سینے میں لگا دیا ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا پانی دے دوں، وہ تھوڑا سا سرسبز ہو جائے. میں آپ کے لیے تو بس اس لیے تقریر کرتا ہوں، آپ سمجھے سمجھائے لوگ ہیں. میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ رب کی ذات منوانا چاہتے تھے. مکے کے لوگ اللہ کے قائل تھے، اللہ کی صفتیں منوانا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کی صفتوں کے قائل تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، محیی کون ہے، مدبر کون ہے،
ممیت کون ہے، موت دینے والا کون ہے، زندگی عطا کر. یہ مشرکین مکہ مانتے تھے. سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 31 ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کرنے لگ جاؤں. پھر سنو، سورت کا نام یونس، پارہ 11واں، آیت نمبر 31. دوسرے طبقے کے میرے بھائی کوئی آئے ہیں، میرے دوسرے مسلک کے کوئی دوست عزیز آئے ہیں، میں ان سے کہوں گا گھروں میں جاؤ، اپنی مسجد میں جاؤ، قرآن اٹھاؤ قرآن. جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو اٹھا لو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو اٹھا لو. بندیالوی جیسا فراخ دل خطیب کہیں نہیں ملے گا. تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لے، پڑھ تو صحیح، قرآن کے قریب تو آ، اپنے عالم کا ترجمہ پڑھ. سورت کا نام کیا ہے؟ یونس، آیت نمبر 31. آج تقریروں میں کہا جاتا ہے رازق فلاں ہیں، خالق فلاں ہیں، مالک فلاں ہیں، زندگی دینے والا، موت دینے والا، جنت دینے والا، جہنم دینے والا. خدا دی قسمیں ابو جال آدھائی خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر کون ہے؟ اللہ. وہ کہتا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت. یہ ابو جال کا عقیدہ ہے جناب، ابو جال کا. رب کی ذات کے بھی قائل ہیں، رب کی صفات کے بھی قائل ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف صرف ایک جملے میں تھا. میرا نبی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی، اور اللہ کے ساتھ ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، لات، منات، عزا، حبل، یہ بزرگوں کے نام ہیں جناب. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا وہ بت پوجتے تھے. حبل کون ہے؟ حضرت آدم کا بیٹا، دنیا کا پہلا شہید، پیر زادہ نہیں، نبی زادہ شہید. مشرکین مکہ اس کو پکارتے تھے. اود کے میدان میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا اولو ہوبال، اولو ہوبال، ہماری مدد حبل نے کی ہے، حبل زندہ باد. میرے نبی نے فرمایا تھا اٹھو فاروق اعظم، رب کی توحید پر حملہ کر رہا ہے، اس کو جواب دے اللہ اعلی واجل. میرے نبی کے عاشقوں کی طرف سے جو نعرہ لگا تھا وہ کیا تھا؟ شاباش شاباش، اللہ اعلی واجل. پھر ادھر سے نعرہ لگا لنا عزا، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے، ولا عزا لکم، تم عزا کے منکر ہو، ہماری مدد عزا فقیرنی نے. پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ کس کو؟ اور اب حبل نو جفی مار کے رکھنا، حبل نو جو پکارے ہی تو جفی مارنا. اب حبل گیا، اس کی جگہ عزا آ گئی. یہ ہوتا ہے مشرک، اور اس کے مقابلے میں موحد. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. حضرت عمر نے جواب دیا لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری مدد تو ہر میدان میں ہمارے مددگار ہمارے اللہ نے کی. نبی پاک کیا منوانا چاہتے تھے؟ لا الہ، بولو ذرا زور سے، لا الہ الا اللہ. پہلا دن ہے، کوئی صفا پہ ہیں، صداقت کی سند بھی لے لیے. مشرکین مکہ نے اقرار کیا ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی.
مشرکین مکہ 1 منٹ پہلے اقرار کر چکے ہیں، جربنا لک مرارا ما رائینا فیک الا صدقا، آمنا کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ 1 منٹ پہلے میرے نبی نے سند لی، کریکٹر کی، صداقت کی، سچائی کی، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا قولو، کہو لا الہ۔ اب کیا ہوا؟ بولو نا ذرا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوا؟ بس یہی جملہ آپ نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ پتھروں کی بارش، پہلا پتھر مارا سکے چچا نے، جس نے میرے نبی کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی تھی۔ آج وہ پیغام نبوت کو برداشت نہ کر سکا، پتھر بھی مارا، بد دعا بھی کی۔ ساڈی میاں علی دی بولی چاہتے ہیں پلوتا کڈیا، پتہ نہیں آپ کی زبان میں ہے کہ نہیں، بد دعا دینا، پلوتا کڈنا، شالا مرے، یہ بد دعا دینا۔ اس نے بد دعا بھی دی، تبن لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس واسطے بلایا ہی۔ نبی پاک پریشان کھڑے ہیں، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میرا سکا چچا، پتھروں کی بارش، بد دعائیں، پلوتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو جواب نہیں دینا، اس نو تو جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا۔ اللہ نے پھر جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ یدا کا کیا میں نے نا، ایک ہاتھ، یدا کا کیا میں نے ایک ہاتھ، اور ید میں نہ ہوتا ہے ایک ہاتھ، یدا بولو 2 ہاتھ میں، منڈی بہودین کے علاقے میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک تو بچی ہوئی نہیں۔ وہ جو میلاد منایا تھا وہ ایک بچی ہوئی نہیں، یہ خواب بیان کرتا پھرتا ہے۔ ابو لہب نے خواب میں آ کے بتایا، انا للہ، ابو لہب نے خواب میں آ کے کسی کو بتایا میری ایک انگلی ہے، اس سے مجھے پانی ملتا رہتا ہے، وہ جہنم سے بچی ہے، میں نے لونڈی کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک کی ولادت پہ آزاد کیا تھا۔ اس کی قسمت دیکھو، ابو لہب دی گل من لئی تے رب دی گل نہیں مننی۔ رب نے کیا کہا ہے؟ تبت یدا، رب نے کیا کہا ہے؟ تبت یدا۔ آگے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا، ابو لہب کے کام نہ اس کا مال آیا نہ اس کے اعمال کام آئے، ما کسبا، اس کی کمائیاں کچھ بھی اس کے کام۔ یہ قرآن ہے۔ پتھروں کی بارش، بد دعائیں، ایک طرف سے آواز اٹھی انت کذاب۔ 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ بولو تو صحیح ہے، 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھاس۔ اب انہوں نے کیوں کہا انت کذاب، تم کذاب ہو؟ یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یار، کہوں؟ جملہ بڑا مزیدار ہے، مزہ نہ آوے تو پیسے واپس، اور مزہ آ جائے نا تو آپ سب کو حضرت صدیق اکبر سے محبت، سب کو محبت۔ وہ سنی نہیں جس کو محبت نہیں، حضرت علی سے جس کو محبت نہیں وہ بھی سنی نہیں، حضرت حسن سے جس بندے کو محبت نہیں وہ بھی سنی نہیں، اور حضرت حسین سے جس کو محبت نہیں وہ بھی سنی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کبھی بیٹھ کے غور تو کرو یار، یہ کذاب کس شخصیت کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے۔
جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ سچے۔ دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون، یہ مجنون ہے۔ تیسری طرف سے آواز آئی انت شاعر، یہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ ایک اور آواز آئی انت ساحر، جادوگر ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، جس کے منہ میں جو آیا وہ بکتا چلا گیا، بکتا چلا گیا۔ میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ بولو تو صحیح۔ بس یہاں ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ان میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہو کہ جن 360 بتوں کو تم پکارتے ہو ان کے سجدے نہ کرو؟ اس میں ہے کہیں؟ اس میں کہیں ہے ان کی نظر و نیاز نہ دو، انہیں غائبانہ حاجات میں نہ پکارو، وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، نظریں نہ دو، نیازیں نہ دو، پکارو نہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، مختار۔ میرا نبی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب نہ آوے اتنی تا گل کرو بھئی سوال بندا کہ نہیں بندا؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، ان کو پکارو نہیں، ان کی نظریں نہ دو، ان کی نیازیں نہ دو، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ لجپال نہیں ہے، وہ غریب نواز نہیں ہے، میرا نبی نام بھی نہیں لیتا، پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی ان کی، ہماری پنجابی ہے نا مادری زبان، کئی لوگوں کی اردو ہے مادری زبان۔ سکول میں ٹیچر نے بچے سے پوچھا یہ زبان کو مادری کیوں کہتے ہیں، پدری کیوں نہیں کہتے؟ ماں کی زبان، باپ کی زبان کیوں نہیں کہتے؟ بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا اماں ابے نو بولن نہیں دیندی، اس لیے اس کو مادری زبان کہتے۔ زبان کا نام کیا پڑ گیا؟ مادری زبان۔ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ الہ کا معنی، بولو بولو، یہ الہ کا معنی تو میں نے پنجابی میں آپ کو سمجھانا ہے یار، یہی تو میں نے سمجھانا ہے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، الہ کا مفہوم، الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفتیں ہوتی ہیں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا پیچھے لا ہے، لا، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے۔ آپ الہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ معبود پنجابی کا لفظ ہے، معبود اردو کا لفظ ہے، معبود عربی کا لفظ ہے جناب۔ عربی کا ترجمہ آپ نے عربی میں کر دیا، پھر آپ نے معنی کیا نہیں کوئی پوجا کے لائق۔ پوجا آپ کی زبان ہے، ہندی ہے جناب، آپ کو کیا پتہ ہے ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں؟ پھر کسی نے معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق، پرستش فارسی ہے جناب، اور آپ فارسی نہیں جانتے، آپ کو کیا پتہ ہے پرستش کیا ہوتی ہے، پوجا کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ الہ کا معنی نہیں جانتا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں کوئی انہوں نے الہ منیا، انہیں پکارتا بھی رہتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتا رہتا ہے۔
اگر آپ دل و دماغ میرے حوالے کریں، ہم تنگوش ہو جائیں۔ میں نے مسئلہ الہ سرگودا میں 40 درسوں میں بیان کیا، تقریباً 50 گھنٹوں میں، 50 گھنٹے جس میں نے مسئلہ الہ بیان کیا۔ اس وقت یہ مصیبت نہیں ہوتی تھی، اس کی ویڈیو نہیں بن سکی، آڈیو ہے۔ وہ جو میں نے 50 گھنٹوں میں بیان کیے، اگر میں آپ کو 10 منٹوں میں سمجھا دوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، جو بیان کر کے جاؤں گا نا، جو بیان کروں گا نا، اس کا ذمہ دار ہوں۔ سرگودا جانے کے لیے ویزا نہیں لینا پڑتا، میں ہر جمعے پہ وہاں ہوتا ہوں۔ آپ مجھ سے آ کے ملیں کہ آپ نے الہ کا یہ میں نہ کیا تھا، سن سمجھ نہیں آئی، تے جے میرے تک نہ آ سکو نا، مفتی ابو بکر صاحب کو لا جاؤ کہ تہاڈا بندیالوی منع کر کے گیا، من قرآن چ وکھاؤ، یہ تمہیں 20 آیتیں دکھا دے گی۔ منڈی باؤدین میں چلے جاؤ، ہماری جماعت کے کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، بندیالوی الہ دا منع کر گیا، سن سمجھاؤ، وہ تمہیں قرآن کی 20 آیتیں کھول کے بتا دیں گے۔ جو کہوں گا انتہائی ذمہ داری سے کہوں گا، آپ اسے سنیں سمجھیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا۔ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، پکا لو، کتنی صفتیں؟ الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، نہ کسی نبی میں، نہ ولی میں، نہ فرشتے میں، نہ جن میں، نہ عرشی میں، نہ فرشی میں۔ الہ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں یا 2 میں سے ایک صفت مان لی جائے، اسے کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ صفت اس شخصیت میں مان لی تو اس کو کیا مان لیا؟ کیوں؟ وہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی، فی الحال اللہ نہ، وہ صفت الہ کی ہے، جس میں وہ صفت مان لی جائے گی، اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، سورۃ توبہ میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ علماء کرام اس پہ ذرا غور کریں۔ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ حاتم طائی کا بیٹا عدی مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ اس نے آ کے نبی پاک سے کہا، یا رسول اللہ، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں عیسائیت میں رہا ہوں ساری زندگی، کوئی عیسائی اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتا، کوئی عیسائی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے، تم بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا، یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، لیکن رب والی صفت مانتے تھے۔ حلال حرام کرنا صفت کس کی ہے؟ وہ مانتے تھے اپنے مولویوں میں، پیروں میں، تو اللہ نے کہا انہوں نے ان کو کیا بنا لیا؟ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، علم غیب صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ میں پائی جاتی ہے۔ تسلط غیبی، جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں،
جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پہلی صفت ہے تسلط غیبی، علم غیب، علیم بذات الصدور. میری پکاروں کو سنتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، میرے سجدے کرنے کو جانتا ہے، میری نظر و نیاز کو. یہ پہلی صفت ہے. دوسری صفت ہے میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے. نفع دے تو روکنے والا کوئی نہیں، روک لے تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. پھر کبھی آیا تو اس پر بات کروں گا، صرف اس کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، صرف بنیاد رکھ دیتا ہوں. آیا تو اس پہ بات کروں گا. قادر ہے، مختار ہے، قدیر ہے. قادر بھی ایسا کہ دل میں آئے نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے. قادر بھی ایسا دل میں آئے تو 120 سال کے بوڑھے زکریا کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے. دو صفتیں صرف الہ کی ہیں. عالم الغیب ہونا صفت الہ کی ہے، مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی. یہ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں. جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ بولو زور سے بولو. اب آپ کہیں گے دلیل، میں صرف 1-2 دلیلیں دے دیتا ہوں لیکن 20 دلیلیں. سورت آل عمران ہے، سورت آل عمران کی آیت نمبر 5، 6، 7. جائیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے. ابھی آپ ترجمہ کریں گے، میں جمعے کے مقتدیوں سے ترجمہ خود کرواتا ہوں. ادھا ترجمہ میں کرنا، ادھا تسی کرو. عربی زبان تو اردو سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ لا یخفی، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں اور کون صفت آ گئی؟ تھوڑا جا ٹیسٹ لیویے سے سارے پاس ہو وہ نا یار، 100 نمبر لے کے پاس ہو وہ. کون صفت ذکر کی؟ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، پہلی صفت. اگلی آیت میں کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے نا جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے بچے کی تصویریں بنا دیا کرتا ہے. کون صفت آ گئی؟ بولو بولو زور سے بولو. قادر ہونا، مختار کل ہونا، اختیار والا ہونا. یہ دو صفتیں سورت آل عمران میں ذکر کرنے کے بعد اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو میرے دعوے کو تسلیم کرو. لا الہ الا ہوں، پھر میرے سوا الہ بھی کوئی نہیں ہے. یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. الہ کی. آ جائیے سورت طٰہٰ پہ، 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 6، 7، 8. بالکل سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کا ہے، اسی کا ہے. اس پر ذرا غور تو کرو یار. اسی کا ہے خلقن. علماء کرام، علامہ آلوسی نے لکھا خلقن و ملکن و تصرفن و اختیارن و تدبیرن و احیان و اماتتن. اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سب کچھ اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ کون صفت آ گئی؟ کیا ہونا؟ سب چیز میری ہے، میں مالک ہوں.
آگے کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، بلند آواز سے پکارے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ مخفی چیز، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ بولو تو صحیح یار۔ راز کیا ہے جو میرے دل میں آ گئی؟ راز کیا ہے جو مولانا کے دل میں آ گئی؟ راز کیا ہے جو مفتی صاحب کے دل میں آ گئی؟ ان کی بیوی کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، بہن بھائیوں کو پتہ نہیں، قریبی دوستوں کو بھی پتہ۔ یہ راز ہے، راز، یہ بڑی مخفی چیز ہے، بڑی مخفی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، مولا اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ راز ہے، میرے دل کے اندر ہے، کسی کو پتہ نہیں، اس سے زیادہ مخفی چیز کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تو نے جان لیا، میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کتنی صفتوں کو ذکر کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، مالک میں ہوں۔ اگلی آیت میں کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ بھی۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ؟ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کی۔ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی۔ چونکہ یہ دو صفتیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ دوسرے طبقے کا مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہے، وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھے کہ بندیالوی نے الہ کا یہ معنی کی، اور اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں۔ مقصد سمجھانا ہے، ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، تضحیق نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، تنقیص نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کسی کو زج نہیں کرنا، سب ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، میری بات غور سے وہ سنیں، اور جو موائد بیٹھے ہو نا تو سمی بالکل سن نہ ہو۔ کبھی کبھی میری عادت ہے میں چھپا کے بات شروع کرتا ہوں۔ کیسے شروع کرتا ہوں؟ آخر میں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن مزہ تب ہے میں چھپا کے بات کروں اور لوگوں کی مسکراہٹ بتائے بھئی اسی سمجھ گئے کہ تو آکھنا کی چاند۔ بولو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ، سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ دریا ہے، دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے۔ حالے بھی نہیں سمجھے یار، بولو تو صحیح یار۔ دریا ہے، قرآن بولا، قرآن بولا، دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے۔ کون ہے پیغمبر؟ کون پیغمبر؟ حضرت یونس۔ کشتی گرداب میں آئی، کشتی بھنور میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی، کشتی بھنور میں آ گئی، زندہ پیغمبر اندر موجود ہے، کشتی کے اندر موجود ہے، کشتی بھنور میں آ گئی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کی گئی، نام نکالا گیا، نام کس کا نکلا؟ لوگ کہنے لگے نہیں، ایسے لوگ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں، سمندروں میں، دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی، نام پھر کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں، چہرہ دیکھو، معصومیت دیکھو، نورانیت دیکھو، تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا
تے خدا دی قسم ہے پوری تقریر تے بھاری، ساری تقریر ایک پاسے تے اے جملہ ایک پاسے. اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے. چڑھانا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے. تیسری بار نام پھر حضرت یونس کا نکلا، گل انج بن گئی. اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیے. اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیے. پیغمبر نو کشتی چ کڈھو، کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے. نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بھنور میں نہ آتی. جس میں کون بیٹھا تھا؟ یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانی. اور نوجوانوں، اور سکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوانوں، تعلیم تمہیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کوئی قصہ کوئی کہانی بیان کرے آنکھیں بند کر کے تم سے مان لو یا یہ ہمارے باپ دادے کا دین تھا، ہمارے باپ دادا غلط تھے. تعلیم تمہیں یہی سکھاتی ہے. تعلیم سکھاتی ہے جستجو، تعلیم سکھاتی ہے تحقیق. تحقیق کرو. ایک طرف 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کنارے لگانے کے قصے ہیں، دوسری طرف بندیالوی رب کا قرآن سنا رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب ایک آدھ عام آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ بھی صحیح نے تھے. تیرے فیصلے بھائی، آپ بھی عالم ہیں جی اور وہ بھی عالم ہیں جی، آپ بھی صحیح ہیں اور یہ بھی کوئی فیصلہ ہے یار. ایک طرف قصے کہانی ہے، دوسری طرف قرآن. ایک طرف دن ہی دن ہے، دوسری طرف رات ہی رات. 11:07 ہوئی آپ کی گھڑی پر، 11:07 رات کے میں کہتا ہوں رات کے 11:07 ہوئے. مولانا مفتی ابو بکر صاحب آپ کے خطیب ہیں، یہ کہتے ہیں دن کے 11:07 ہوئے. میں کہتا ہوں رات کے 11:07 ہوئے. یہ فرماتے ہیں دن کے 11:07 ہوئے. آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو، قابل احترام ہو، او ساڈے خطیب ہیں، تساں بھی صحیح آکھ دے ہو. بڑا فیصلہ کیتا ہی بھائی، تیرے فیصلے پہ قربان جاؤں بھائی. ایک طرف میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک طرف قصے کہانی ہے، تو اٹھ کے کہتا ہے دونوں صحیح. ایک طرف دن ہی دن ہے، ایک طرف رات ہی رات ہے، اور آپ کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، رب کا قرآن ہے. پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی گرداب میں آ گئی، پیغمبر نے چھلانگ لگائی، مچھلی نے لقمہ بنایا. اللہ نے فرمایا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا. سبحان اللہ. تے لے کے ترے بھی نہ پئی، ہچکولے نام ان میرے نبی نو، نیچے جا کے بیٹھ جا. سمندر کی تہ میں جا کے بیٹھ گئی. 3 اندھیرے جمع ہو گئے. قرآن بولا وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، رات کا اندھیرا 1، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 2، سمندر کی تہ کا اندھیرا. اب میں علاقہ میں نہ سمجھانے لگا ہوں. سانا کے لوگوں، منڈی بہودین کے لوگوں ذرا غور کرنا. مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ کے پیغمبر نے پکارا مولا یہاں سے میری پکاریں، تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مالک کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، جیل کا یہ پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں. مولا مولا مجھے اس مصیبت سے بچا لے، مچھلی کے پیٹ سے مجھے باہر نکال. کہا پیغمبر نے ٹھہر جاؤ، انہوں نے امتحان لین دو، ذرا خاص کر کے مفتی صاحب دے مقتدیاں دا امتحان لین دو.
کہا پیغمبر نے، لیکن سانے دے لوگ بھی تو ہونے نا، دوسرے ہمارے خطیبوں کو سننے والے بھی ہوں گے نا۔ مولا میری پکار نو تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں، کہا مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، کہا میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، کہا اس غم کو دور کرنے والا کوئی نہیں، کہا میری حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں، کہا مجھے بچانے والا کوئی نہیں، نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا۔ بندیالوی سمجھانا چاہتا ہے ساریاں گلاں دی حضرت یونس نے اکو گل کی تھی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکارا سنے وہ الہ ہوتا ہے، جو مشکلیں حل کر دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، جو نفع نقصان۔ یہاں سے سیرت شروع ہوئی میرے نبی کی، یہاں سے میرے نبی کو عروج ملنے لگ گئی۔ یہ پیغام میرے نبی نے سنایا، قرآن میرے نبی نے سنایا، میرے نبی کو بلندیاں ملنے لگی، بلندیاں ملنے لگی، بلندیاں ملنے لگیں۔ جب لوگوں نے 11 سال بڑا تنگ کیا، بڑا تنگ کیا، ناک میں دم کر دیا، تو 11 سالوں کے بعد اللہ نے کہا جڑے بندہ پریشان ہو جائے نا، اس دا دل کردہ گھروں باہر نکلاں، یاراں تے دوستاں نو ملاں، کچھ غم میرا دور ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا بہت زیادہ غمگین ہو گیا ہو نا، آؤ میں تمہیں عرش کی سیر کروا کے دوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تشریف